پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ چلی کے ساحل سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری سائڈ پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ ناظرین محترم، میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علم سیفی۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشن پائے جاتے ہیں۔ ان کے 5 اوشن میں سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشن ہٹا کر صرف پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا ریگستان، پہاڑوں، جنگلوں اور آئی لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند آئی لینڈز ہی ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالی شان سمندر کے مقابلے میں ایک ڈاٹ کے برابر ہیں، اور یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن میں زیادہ تر پر کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو کوئی شخص اس اوشن میں گم ہو جائے اور اس کو ڈھونڈ پانا ناممکن ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک ایسے انسان کی حقیقت سٹوری بتاؤں گا جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 دنوں تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی طور پر ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید ہی کوئی چاہ کے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوس سلواڈور نامی شخص نے بنایا تھا، جس نے پورے 438 دن گزارنے اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن یہ سوال ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا ہی کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ازل میں جوس ولنکا نامی یہ شخص رہتا تھا، جو اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان دونوں کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اور اب اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کوئی زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے یہ جوس کو کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک طوفان وہاں آن پہنچا۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلیوں کے جال کو وہیں چھوڑ کر اپنے ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 30 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب اس کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنے والی بین تھی، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ مچھیرے کا گھلونا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی تھی، اور اب ان دونوں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوس الورنگا اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو
واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا، اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ ان سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کو بچتا دیکھ کافی مشکل سمجھا جانے لگا۔ اس حادثے کو اب 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دور سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوس اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرتی بوتل پلاسٹک کی بوتل میں جمع کر کے پینا شروع کیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں پڑتی تھی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون بھی پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، اور یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخرکار جوس کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے جوس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ چاروں طرف گھرے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق جوس پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا، اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور اس دوران جوس نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوس کو دور سے ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جوس نے کارگو کی طرف یہ ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخرکار جان بچانے کا آسرا ملے تو وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد جوس اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک پینٹ ہی بچی تھی۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوس پر مہربان ہو۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، جوس نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے، جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ہی ایک آئی لینڈ پر نظر آنے لگا، اور اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔
پچھلے 14 مہینوں میں جوس نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا اور اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا نقل بھی موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جوس کا پہلی بار کسی اور انسان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون اٹل کہا جاتا ہے، اور یہ جوس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوس کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ جتنے آئی لینڈ پر پہنچ گیا تھا، ورنہ جوس سے اگر یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ فل بینڈ میں ہوتا، جو اس آئی لینڈ سے بھی 5,000 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سے جوس کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت اس کو آن گھیرا تھا۔ واپس پہنچتے پر جوس نے 438 ڈیز کے نام سے ایک کتاب پبلش کی، لیکن جوس پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوس کے مطابق خودکشی کر لی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔